کہ دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفقر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی یہ 3 روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں فطرت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں کل میں نے توحید کو فطرت سے ثابت کیا تھا ہماری فطرت میں توحید پائی جاتی ہے چند جملے اور پیش کر دوں آپ سے امریکہ میں ایک بہت بڑی تحقیق کی گئی اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر انسان میں ایک ایسا جین ہے ایسا خلیہ ہے جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے یعنی ہمارے اندر موجود ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ خدا تک جائے کافر ہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا جین ایک ایسا خلیہ پایا جاتا ہے جو اسے خدا تک لے جاتا ہے اب اندر سے آواز آتی ہے خدا کو مانو لیکن انسان کئی مرتبہ اس آواز کو دبا دیتا ہے اپنے اندر کی آواز کو دبائیں نہیں لبیک کہیں اس اندر کی آواز کو لبیک کہنا بہت ضروری ہے 2 جملے اور پیش کروں گا توحید سے متعلق پھر آگے عدل سے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ عدل کو آج فطرت سے ثابت کروں گا عزیزان گرامی اب ہماری فطرت کے اندر آواز ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ کوئی خدا ہے اور یہ انسان کی فطرت جب آواز دے رہی ہوتی ہے کہ خدا کو مانو یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کہہ دیتا نہیں خدا کو نہ مانو کئی مرتبہ لوگ معاشرے کی سن لیتے ہیں کئی مرتبہ فطرت کی سنتے ہیں
معاشرے کی نہ سنیں، فطرت کی سنیں. اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے. قرآن کی آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم. تو اب یہ توحید ہماری فطرت میں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، اگر یہ اتنا بڑا ہال ہے، باہر سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہاں پہ میرے حساب سے چند ہزار افراد موجود ہیں، ایک بچہ آ کے کہے، چھوٹا سا بچہ، باہر آگ لگی، تو کچھ لوگ فوراً کہیں گے بچہ ہے، بچہ صحیح، لیکن بات اہم ہے، سننا ضرور چاہیے. اور ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بچہ ہے، بچے کی بات کیا سننی. اتنے میں ایک اور چھوٹا بچہ آ جائے اور وہ بھی کہنے لگے باہر آگ لگی. ابھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں دوسرا بچہ آ گیا، بات سن لینی چاہیے. اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، توجہ ہو. ابھی کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی بات پہ کیا توجہ دینی. چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10، 12، 20 بچے آ جائیں. اب ہر آدمی کہے گا بچے پہ بچہ آ رہا ہے، سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کہیں باہر آگ نہ ہو. توجہ ہو مجمع کی، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. بھئی بچے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، کہتے باہر آگ لگی ہے، تو آپ پھر بھی سنیں گے. امیر المومنین کہتے ہیں بچے نہیں، آدم سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء آئے ہیں اور ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے دل نہیں؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا بچے نہیں، 1,24,000 انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اچھا پھر کبھی کسی آدمی نے ان کے کردار پہ کوئی حرف بھی نہیں اٹھایا. توجہ ہو بھئی، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دنیا کما لی، پیسہ کما لیا. ہر آدمی یہی کہتا ہے، ارے ایک ہی بات کہتے رہے کہ نہیں بت غلط ہے، ایک خدا ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا. لوگوں نے زندہ مار دیا، آگ لگا دی، پتھر مار مار کے جان سے مار دیا، لیکن وہ مرتے مرتے بھی یہی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. تو جناب امیر نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، کہا میرے لخت جگر، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ، تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. اے میرے لخت جگر، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول، کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. وہ کہتا بھئی یہی خدا اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے، میں کیوں نہ منواؤں. یہ سارے انبیاء مرسلین ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب ہے بس وہی خدا ہے، اور اگر خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے. یہ دوسرے خداؤں کے رسولوں کا نہ آنا خود دلیل ہے کہ بس ایک خدا ہے، اسی کا نام اللہ. مولا نے کتنی دل کو لگتی ہوئی بات کہی ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے برادران؟ جس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بتایا تھا کہ حسن سماعت اچھا، اور میں نے کل تجربہ کر کے دیکھ لیا، اس لیے میں نے بہت علمی موضوع لیا ہے. جس طرح فطرت آواز دیتی ہے کہ لبیک کہو خدا کے پکارے جانے پہ، تو اسی طرح سے فطرت کہتی ہے کہ ہمارے، میں تعریف پیش کر رہا ہوں عدل کی. ہمارا آج تک بعض مسلمانوں سے اختلاف چل رہا ہے اس مسئلے پہ کہ بھئی ہمارے یہاں اصول دین میں ہے عدل. بات پہنچ رہی؟ ہمارے یہاں اصول دین ہے 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو ہمارے ہاں عدل اصول دین میں ہے، اصول دین میں عدل ہے. باقی لوگ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ نماز پڑھانے کے لیے بھی عدالت شرط نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے. معاذ اللہ ایک وہ گھڑ کے حدیث پیش کی گئی ہے مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں رسول خدا نے فرمایا کہ ہر نیک برے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. جو بھی کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے، اس کا حال نہ دیکھنا، نماز پڑھ لینا. توجہ ہے یا نہیں؟ نہ جانے کیوں ایسی حدیث گھڑی گئی، کسے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی جو بھی نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے تو بس اسے مان لو، بس یہ امام ہے. ہمارے ہاں اسی لیے امام نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پیش نماز ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ امام امام ہے. امام اسے کہتے ہیں جو قطب عالم امکان ہو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. یہ عربی کی اصطلاح ہے قطب.
چکی چلاتے ہیں نا تو بیچ میں جو کیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قطب، اگر وہ نکال دے تو چکی نہیں چلتی. بھائی چکی بھی نہیں چلتی بغیر قطب کے. ہم امام کو مانتے ہیں قطب عالم امکان. یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی امام ہے. حجت خدا ہے تو نظام چل رہا ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ نظام شمسی، زمین یا تارہ زہرہ زمین مریخ مشتری ہے، 9 سیارے بھی تو 10 سیارے بھی دریافت ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں یہ نظام شمسی. سورج کے گرد جو ستارے طواف کر رہے ہیں، سورج کے گرد ستارے طواف کر رہے ہیں، اور زمین کے گرد چاند، اسے کہا جاتا ہے نظام شمسی. سورج کے گرد ستاروں کا گھومنا یہ کہلاتا ہے نظام شمسی. یہ ایک نظام شمسی، ایسے اربوں کھربوں نظام شمسی موجود ہیں. یہ نظام شمسی سورج کا طواف کرتا ہے، اور یہ ساری کائنات امام وقت کا طواف کرتی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. یہ اگر کائنات باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی امام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حبیب خدا نے فرمایا. حبیب خدا فرماتے ہیں، شیعہ سنی کتابوں میں مستند کتاب ہے، مستند حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر روئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین نہیں، اپنے پسنوں والے سمیت تمام کی تمام زمین کا پوری کائنات تباہ ہو جائے. یہ کائنات تباہ نہیں ہو رہی تو پھر مانو کوئی حجت خدا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے، اگر بات پہنچ رہی ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ابھی تک نہیں ہے وہ پوری طرح شیعہ نہیں ہے. یہ پورا کا پورا عالم امکان کسی قطب کے ذریعے. میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بزرگ عالم دین مرحوم عطا اللہ عمرانی وہ کہتے تھے کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے میں زمین کی ناف ہوں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. اب یہ نئے ڈاکٹروں کا علاج کرانے والے نہیں پہنچ سکتے. جو حکیموں کا علاج کراتے تھے نا تو کہتے تھے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کہ کہیں ناف نہ ہل گئی ہو. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. ناف ہل جائے نا تو گھوڑا بھی مر جاتا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. بڑے سے بڑا طاقتور اگر جانور بھی دیکھیں گے نا تو ناف کے بغیر ہل جاتا ہے. ناف اپنی جگہ سے ہل جائے تو انسان کام نہیں کر سکتا، زمین پہ پڑا رہتا ہے. کہ پہلے ناف واپس آ جائے تو پھر مولا فرماتے ہیں یہ زمین میرے بغیر چل نہیں سکتی. یہ چل رہی ہے تو کوئی علی ہے. تو مانو کہ آج اس علی کا کوئی بیٹا ہے، چاہے پردہ غیب میں ہو کوئی امام ہے. بات پہنچ رہی ہے. تو ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. سنیں گے نا میرے سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. اب جو کیمرہ ہے روشنی ہے، مجھے پیچھے کے لوگ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے، دونوں طرف کے نظر آ رہے ہیں، بہت دور تک. اب جہاں تک لوگ ہیں سب کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. بہت مہربانی، محبت آپ کی. یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ عزیزان کرام کہ یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. پوری دنیا میں میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، ہمارے یہاں آل محمد کے ماننے والوں کے یہاں عدل اصول دین میں ہے. اب آئیے ذرا عدل کی تعریف پیش کر دوں جو تمام کے تمام علماء نے لکھی ہے. عدل کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، عدل کی تعریف کیا؟ تو کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے. اگر میں یہی پہنچا گیا تو میں سمجھتا ہوں آج کی میری مجلس ہو گئی. وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے. آئیے کہ اگر آپ توجہ کیجئے گا. اور ایک اور لفظ ہے جو اردو میں آپ سنتے رہتے ہوں گے، انصاف. عدل اور انصاف دونوں عربی کے لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں. عدل کو عدالت بھی کہتے ہیں، اور انصاف یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل اور انصاف مترادف ہیں. مترادف سمجھتے ہیں یعنی ایک ہی معنی، مترادف نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. انصاف ہے نصف سے. خدا کی قسم اگر مجھے سندھی آتی ہے میں پوری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں جو تہذیب آپ کی دیکھ کے گیا ہوں، میں پچھلے 4-5 سال سے جتنا میں سندھیوں میں اتنا اٹھا بیٹھا ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی گہری آپ کی تہذیب ہے. قدیمی تہذیب کے اپنے کچھ رسوم ہوتے.
توجہ رہے گی میرے ساتھ ایسے جانے گا. یہ لفظ انصاف جو ہے نا وہ نصف سے ہے. نصف ہوتا ہے آدھا. توجہ کیجئے گا آخر تک, آخری مجمع کے آخری فرد تک مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. انصاف ہے نصف سے. دو افراد میں اختلاف ہوا, مثال کے طور پہ یہ روٹی میری ہے, تو آپ نے کہا بھئی دو افراد میں اختلاف ہے, آؤ میں انصاف کر دوں. روٹی کے دو ٹکڑے کیے, اگر بات پہنچ گئی آپ نے دونوں کو ایک ٹکڑا دے دیا. اب زیادہ سے زیادہ آپ کوشش یہ کریں گے کہ جب روٹی کے دو ٹکڑے کر رہا ہوں تو برابر کے ہوں. تو دو افراد میں اختلاف ہو تو انصاف یہ ہے کہ دونوں کو راضی کر دیا جائے. اگر بات پہنچ گئی ہو, دو میں اختلاف ہے, دونوں کو راضی کرنا ہے انصاف. عدل کیا ہے؟ معلوم کیا جائے مستحق کون ہے, استحقاق کس کا ہے. روٹی آدھی نہیں کی جائے گی, معلوم کیا جائے گا مالک کون ہے. آج تک ہمارا مسلمانوں سے اسی پہ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں خلافت پہ اختلاف تھا, آدھی آدھی ہو گئی, سب کو مل گئی. ہم کہتے ہیں سب کو ملنا انصاف ہے, عدل نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کی نہیں؟ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. توجہ ہے جانے کی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ انصاف اور ہے, عدل اور ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہو اسے اس کا حق ملے. بھئی مولا آواز یہی دیتے تھے میں امام عادل ہوں, اور صرف جناب امیر نہیں کہتے تھے, سرور کائنات کہہ گئے تھے یدی و ید علی فی القضاء سوا, میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں عدالت میں ایک سا. بہت بڑا جملہ. یہ شیعہ سنی کتابوں کے اندر حدیث ہے, سرور کائنات نے فرمایا, حبیب خدا نے کہا میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا. میں صرف ایک واقعہ نوجوانوں کی خاطر پیش کر کے آگے بڑھوں گا, بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایدان گرامی, جناب سلمان آئے جناب سرور کائنات کے پاس, کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے خرمے رکھیے, کچھ دیجئے. ماں کے ذہنوں میں آ گیا. سرور کائنات نے بغیر گنے خرمے اٹھائے, جناب سلمان کے ہاتھ میں رکھے, باہر نکلے, گنے 9 خرمے تھے. فوراً جناب امیر کے پاس گئے, یا علی آپ کے سامنے خرمے کو ادا کیجئے. جناب امیر نے بغیر گنے اٹھائے, جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان نے فوراً گننا شروع کیے. جب گن رہے تھے میرے مولا نے کہا سلمان کیا گن رہے ہو؟ اگر حبیب خدا نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ. توجہ فرما رہے ہیں بھائی, بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. جتنی میں نے تعریف سنی تھی اس سے بہتر ہی پایا آپ حضرات کو. میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, عدالت ہمارے یہاں اصول دین میں, ہم عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں. اب آئیے ذرا میں ایک علمی دوبارہ بحث کو چھیڑ رہا ہوں, میرا پورا یقین ہے کوئی میرا جملہ ضائع نہیں ہونے دے گا. تو عزیزان گرامی, عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا, یہ عدل ہے. ہمارے یہاں اصول دین میں کیوں ہے؟ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھا گا. جناب لقمان, حکیم لقمان, سورہ لقمان ان کے نام پہ آیا. اللہ کو اتنے پسند تھے کہ ان کے نام پہ سورہ رکھا. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا. شرک اللہ پہ ظلم ہے کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دے رہے. پتہ نہیں بھئی, بہت سے لوگ پہنچ گئے. امام سے پوچھا مولا ہر چیز کو, آپ نے نہج البلاغہ میں کہا تعرف الاشیاء باضدادها, ہر چیز کو اس کی ضد سے, الٹ سے پہچانا جاتا. پانی کو سمجھنا ہے تو آگ سے سمجھو.
مولا عدل کو کیسے سمجھے؟ کہ عدل کا الٹ ظلم ہے، عدل کا الٹ ہے ظلم. اگر بات پہنچ جا، عدل کا الٹ ہے ظلم. جناب لقمان بیٹے سے کہہ رہے شرک نہ کرنا، شرک اللہ پہ ظلم ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اسی کو مانو، پھر بتوں کو نہ مانو، خدا کو مانو. عزیزان گرامی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا انسان کو عادل بناتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا انسان کو عادل بناتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے. جملہ کہہ گیا ہوں. اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو رد کر دے تو وہی اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. میں صرف قرآن پیش کر رہا ہوں، کچھ نہیں پیش کروں گا. آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اور کس کے لیے کہا؟ جناب آدم کے لیے کہا. میں نے آدم کو زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. سارے مجمع کی توجہ ہو کیونکہ مجمع آ رہا ہے. میں درخواست کروں گا پچھلا دروازہ کھولے کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ مجمع ہے. اعزائے گرامی، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، توجہ ہے میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا. سارے فرشتوں نے مل کے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین پہ اسے اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا، جو زمین پہ فساد کرے گا؟ تو کیا فرشتے جناب آدم سے متعلق کہہ رہے تھے؟ نہیں، توجہ ہو. جناب آدم کو نہیں کہہ رہے تھے. کیا صنف آدم انسان ہے، یہ انسان ہے جو خون بہائے گا، یہ انسان ہے جو فساد کرے گا. انسانوں میں سے اپنا نمائندہ خلیفہ نہ بنا، ہم میں سے کسی ایک کو بنا لے. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بناؤں گا میں، بنانا میرا کام. مجمع کی توجہ، پورا خون جگر دے رہا ہوں. خدا کی قسم، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت، لیکن آپ کی خدمت میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں. بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ میں نے یہاں اجماع ہو رہا فرشتوں کا. سارے فرشتوں نے اجماع کیا. کیا پروردگارہ ہم میں سے کسی کو چن لے؟ اللہ نے کہا نہیں، مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں، بناؤں گا میں وہ خدا جسے بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. وہ خدا جسے بے گناہ بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع. خدا کی قسم کچھ اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہا، جو دلیل دے رہا ہوں قرآن سے دے رہا. اجماع کیا ہے اس کی بھی تعریف کر دوں تاکہ نوجوان بھی پہنچ جائے. اجماع یہ ہے کہ سب کے سب ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ اب ہم نے کیونکہ سب نے فیصلہ کر لیا تو مان لو. اگر اجماع سے مسئلے حل ہونے ہوتے تو پھر مرسلین کی ضرورت کیا تھی؟ جو دلیل دے رہا ہوں عقل سے، فطرت سے، قرآن سے دے رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں پیش کر رہا. اگر اللہ کہتے تھا خود اجماع کر لو، جو اصول بناتے جاؤ کہ میں بھی مان لوں گا. اللہ نے کہا نہیں، خبردار، تم اجماع نہ کرنا، تم ہو گنہگار خطا کار. میں ہوں عادل، میں ہوں رحمان، میں ہوں رحیم. میں بناؤں گا، میں بتاؤں گا کون ہے مستحق. میں سارے کے سارے بنیاد بنا رہا ہوں عدل کے اوپر. تو جانے کے نام اللہ نے کہا کچھ اصول ہونے چاہیے. میں اپنا نمائندہ بناؤں تو اصول تو ہوں، اور اصول جتنے ہوں گے عدل کے مطابق ہوں گے. میں ایک سوال کر لوں آپ سے. دیکھیں، ہم اپنا نمائندہ پارلیمنٹ میں بنا کے بھیجتے ہیں. کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ ہمارا. کتنے سال کے لیے؟ 4-5 سال کے لیے. کہتے ہمارا نمائندہ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ پڑھا لکھا تو ہو.
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہم خود ہی کہتے ہیں بھئی ہمارا نمائندہ بھئی، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں نمائندہ پڑھا لکھا ہو. میں پڑھا لکھا ہوں نہ ہو یہ ہماری نمائندگی کرنے کس منہ سے جائے گا؟ پڑھا لکھا تو ہو. کتنا پڑھا ہو بھئی، گریجویٹ ہو، کچھ تو ہو، توجہ ہو میرے ساتھ. ہمارا نمائندہ گنہگاروں کا، خطاکاروں کا، بھئی ہم پڑھے لکھے نہیں، نمائندہ پڑھا لکھا ہو. اچھا دوسری شرط کہاں؟ ایک اور شرط ہے، کردار صحیح ہو، صادق و امین ہو، چور چکار نہ ہو. یہ ہمارا نمائندہ ایسا ہو. اور اگر اللہ کے نمائندہ ہو، اللہ کا نمائندہ توجہ ہے تو نہیں رہا. ہم جیسوں کا اگر نمائندہ ہو تو کتنی شرائط ہے، اور اگر اس کا نمائندہ ہو. اب پیش کروں عقل کے مطابق، عدل کے مطابق کیا ہونا چاہیے. سننا چاہیں گے نا؟ تب اللہ کہے گا میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں. تو کہاں ہم لوگ کہتے ہیں علم میں کیسا ہو، کم از کم گریجویٹ ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو. تو اللہ کہے گا نہیں، میرا نمائندہ ہو علم لدنی کا مالک. اگر بات پہنچ جائے، علم لدنی کا مالک ہو، صرف پڑھا لکھا نہیں ہو، علم لدنی کا مالک ہو. کوئی کبھی بھی اس سے سوال کرے یہ نہ کہے سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا. کبھی یہ نہ کہے کس زبان میں سوال ہو رہا ہے. جس زبان میں سوال ہو، جس کتاب سے سوال ہو، جس مزاج میں، اسی وقت جواب دے. اور کسی نے پوچھا یا علی آپ کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں رکھا، کچھ کہا یا علی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا امتحان. مولانا نے کہا جو ابھی تو اپنی جیب سے نکال کے لایا ہے. کیسے کیسے لوگ تھے. کھاؤں گا کیا، سر میں بال کتنے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا یا علی کیا بات ہے، یہ آپ سوچتے کیوں نہیں، جیسے سوال ہوتا ہے فوراً جواب دے دیتے. مولانا نے کہا تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں. کہا 5. مولانا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں. کہا ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، جو چیز ہمیشہ آنکھوں کے سامنے گنتے تھوڑی ہے. مولانا نے کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں نا، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. جو خدا کا نمائندہ ہو ایسا ہوتا، اللہ کا نمائندہ. جانے کے نام ہے جو خدا کا نمائندہ ہو، پہلے علم لدنی. سنیں گے آگے. دوسری شرط عصمت. پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں، یعنی معصوم ہونا چاہیے. عصمت یعنی معصوم. بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ صادق و امین ہو، سابقہ چور چکار نہ ہو. پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی. جانے کے نام ہے ہم بھی اگر کوئی کہیں نا کہ بھئی اس کا ایسا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، تو لوگ کہیں گے یہ اب لائق نہیں رہا کہ یہ ہماری نمائندگی کر سکے. ارے تمہاری میری نمائندگی لائق نہ ہو، اور جو سابق مشرک ہو، توجہ ہے، بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو، شراب پیتا رہا ہو، بیٹیاں دفناتا رہا ہو، وہ اس لائق ہو سکتا ہے کہ خدا کے نمائندہ ہو. پتہ نہیں جانے کے نام میں کتنا کردار بلند ہو کہ اللہ کہے یہ میرا نمائندہ ہے. اللہ اور لوگ گواہی دیں کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. جملہ پیش کر دو، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں. بھئی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مجمع جہاں تک ہے، میں اب یقین مانیے کہ ممنون ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارے اہل سنت بھائی بہت سے سن رہے ہیں، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ. یہی عقیدہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ سوائے ایک کے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ. پہنچ گئے لوگ. کیسے نہ پہنچے؟ باب مدینۃ العلم جو ایک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، لیکن علی ہے کرم اللہ وجہہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا تو ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے
سارے صحابہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پیشانی بتوں کے سامنے جھکتی تھی، لیکن علی کو چہرے پہ کرم یہ ہے اللہ کا کہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ اگر پہنچ جائے بھائی، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ اسلام سے کوئی بری بات نہیں ہے، وہ معصوم تو نہیں تھے، وہ بھی یہ مانتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے اگر بات پہنچ جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ اب توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں علی کی پیشانی پہ یہ کرم ہے اللہ کا کہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کا نمائندہ کیسا ہوتا؟ جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے شرک کو، رجس کو دور رکھے۔ اللہ نے رجس کو دور رکھنا، جہاں جہاں اللہ رجس کو دور رکھے سمجھ جائیں یہ اہل بیت۔ اب جس پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا سابقہ دیکھتے چلے جائیں۔ جو بت پرست رہا وہ اہل بیت میں نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ جو بت پرست رہا ہو، جہاں جہاں شرک رہا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے لیے؟ عدل الہی یہ ہے، کردار اتنا بلند ہو کہ اللہ کہے یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے۔ حضرت گرامی یہاں روک کے صرف تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے پیش کر رہا ہوں، 1000 سے بھی زیادہ پرانی، شاید 1100-1200 سال پرانی ہماری تفسیر ہے علی بن ابراہیم قمی۔ ابراہیم قمی 11ویں امام کے شاگرد ہیں، بیٹے نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر قمی کے نام سے مشہور ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی دوسری جلد سے پیش کر رہا ہوں، پہلی جلد سے پیش کر رہا ہوں کہ جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سو رہے تو جناب جبرائیل و میکائیل کو اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کے میرے علی کی حفاظت کرو۔ تو جب دونوں نازل ہوئے نا تو آنے کے بعد جناب جبرائیل پائنتی میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مم مثلک ابن ابی طالب، اے علی آپ جیسا کون ہوگا؟ کہ بنانے والے کو ناز ہے کہ میں نے علی کو بنایا۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں؟ کہ کیوں ناز ہے؟ کہ تم کہتے تھے نا میں جسے زمین پہ نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں وہ خون بہائے گا۔ تم کہہ رہے تھے میں نے جس انسان کو بنایا وہ زمین پہ خون بہائے گا۔ اے فرشتوں میں نے تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک کی زندگی دوسرے سے زیادہ لکھی ہے، اور تمہارے سردار ہیں جبرائیل و میکائیل۔ اے جبرائیل تم میں سے ایک کی زندگی زیادہ دوسرے کی کم ہے، کیا اپنی زندگی بھائی کے نام لکھے گا؟ جناب جبرائیل نے کہا نہیں پروردگارہ میں اپنی زندگی اپنے پاس رکھوں گا۔ کہ میکائیل تو کہ جب یہ اپنی زندگی مجھے نہیں دے رہا تو میں اپنی زندگی سے کیوں دوں؟ کہ اب دیکھو میرا علی اپنے بھائی محمد کے بستر پہ سو کے کہہ رہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے حبیب بھی اپنی جان قربان کر دوں۔ اب جب نازل ہوئے تو جناب جبرائیل نے کہا میں مثلک ابن، اے ابو طالب آپ جیسا ہے، ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا؟ خالق آپ پہ ناز کر رہا میرا بندہ ایسا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ایزان گرامی خالق ناز کرے کہ میں نے علی کو بنایا ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر بھی شب ہجرت بجا لایا گیا، اور کون بجا لایا؟ جناب امیر علیہ السلام۔ کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، میں آپ کے بستر پہ سوؤں گا، بس مجھے اتنا بتا دیں کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو جناب سرور کائنات نے کہا میری جان بچ جائے گی۔ فوراً سجدہ شکر میں گر گیا۔
عزیزان گرامی میں کہتا ہوں یہ سوال کرنا کائنات کو سبق تھا کہ جان بچانے والے اور ہیں، پتہ نہیں جان بچانے والے اور ہیں، جان قربان کرنے والے اور ہیں۔ یہاں روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پہنچے، بہت سے نہیں۔ یقین ماننے سینے میں بالکل دم نہیں ہے۔ یہ جتنی مجالس میں پڑھ رہا ہوں مجھے خود اپنی صرف محرم و سفر میں یہ طاقت عطا ہوتی ہے مجالس پڑھنے کی، میں پورے سال اتنی طاقت مجھے محسوس نہیں ہوتی کہ کہاں سے طاقت آتی ہے، یہ نجف کی عطا ہے۔ تو اب سہاروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جملہ، عزیزان گرامی، جان بچا کے جانے والے اور جان قربان کرنے والے اور میں جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی تمام مومنین کی خدمت میں جملہ میری طرف سے۔ میں میدان احد کے بعد لوگوں نے پوچھا یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہ میں تب بتاؤں گا جب پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو، وہ کیوں بھاگے تھے پھر میں بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا۔ تو پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں بھاگے؟ کیا کسی شیطان نے نعرہ لگایا ماتا محمد مارے گئے تو ہم سب بھاگنے لگے؟ جب لڑنے کا فائدہ کیا جب محمد ہی مارے گئے؟ کہ یا علی وہ سب یہ کہتے ہیں جب پیغمبر مارے گئے تو ہم بھاگنے لگے؟ مولا نے کہا میرا بھی یہی فلسفہ تھا لیکن برعکس، وہ کہتے تھے محمد مارے گئے لڑنے کا فائدہ کیا، میں کہتا تھا محمد مارے گئے جینے کا فائدہ کیا۔ اب یہاں پہ کوئی نعرہ لگاتا تو وہاں آواز نہیں جاتی، وہاں کا نعرہ یہاں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ آپ کا ہال اتنا بڑا ہے کہ یہاں والوں کی نہیں جاتی، لیکن الحمدللہ بعض افراد کا سینہ اتنا مضبوط ہے تو میں کہتا ہوں ان کا سینہ نہیں ہے، یہ علی کے نام کا اثر ہے۔ جو نام علی لیتا ہے خود بخود طاقت آنے لگتی ہے۔ آپ یہاں آواز نجف سے آواز آتی ہے، بتاؤ کام کیا ہے؟ ایزانے کے نام میں پیش کر رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہیں، مجھے فوراً کراچی جا کے بھی مجلس پڑھنا ہے۔ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں۔ عدل کے مطابق اللہ نے سارے فیصلے کیے، اور عدل وہ شے ہے کہ جو ظلم کے برعکس ہے۔ دنیا میں ہر شے کی تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ صرف 2 مثالیں دوں گا، وقت اتنا ہے میرے پاس۔ عزیزان گرامی 2 مثالیں دوں گا بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں۔ کبھی بھی کسی بھی شے کی تعریف پہ اختلاف ہو، سچ سب کہیں گے سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ فطرت کو پیش کر رہا ہوں۔ فطرت کے مطابق ہر آدمی کے جو دین کو مانتا ہو وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی، جو شیعہ ہو وہ بھی، جو شیعہ نہ ہو وہ بھی، ہر آدمی کہے گا سچ اچھا ہے، جھوٹ مانتے ہیں نا سب؟ بھئی کچھ ہاں ہوں کرتے رہے گا تاکہ مجھے یقین ہو کہ سب کی توجہ ہے۔ سچ اچھا، جھوٹ برا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے یہاں پہ کوئی آدمی آ کے اعلان کرے میں ابھی سچ بول کے آیا ہوں، 2 بھائیوں میں صلح ہونے والی تھی، میں نے سچ بول کے فساد کرا دیا، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ یہاں اکثر مجمع فوراً کہنے لگا ایسے سچ کی ضرورت کیا تھی کہ جہاں 2 بھائیوں میں پھر فساد ہو گیا، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ سچ ہے جسے سب کہتے ہیں اچھا، لیکن یہی سچ اب سب کہیں گے برا، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ آئیے ذرا میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ چوری بری چیز ہے، ہر آدمی کہتا ہے یہ نہیں؟ چوری بری چیز ہے، لیکن اگر آپ کو ایک آدمی آ کے بتائے میرے بچے بھوک سے مرنے والے تھے، میں نے ایک دکان توڑی، صرف 1 روٹی لی وہاں سے تاکہ میرے بچے مر نہ جائیں، تو اب یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں یہ چوری بڑی بری تھی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اچھائی برائی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی اسی اچھائی کو برائی کہے گا، برائی کو اچھائی کہے گا۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ ایک اور مثال دے دوں تاکہ سب کی سب میرے توجہ ہو۔ عزیزان گرامی ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ریل میں جا رہا ہے، 4 بچے بہت شرارتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ جاتا ہے کسی کے اینک اتار لیتا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے اسے اخبار چھین لیتا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کا کھانا گرا دیتا ہے۔ ہر آدمی کو غصہ بھی کیسے بچے، اور باپ کیسا ہے کہ بچوں کو روکتا نہیں۔ اب ہر آدمی باپ پہ شک کر رہا ہے، یہ لاپرواہ باپ۔ ایک آدمی ہمت کرتا ہے، اٹھ کے آتا ہے، کہا بھائی بہت ہی لاپرواہ ہو، بچے تمہارے اس طرح شرارتیں کر رہے ہیں اور تم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ آہستہ سے کہتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی ماں مر گئی، اب میں بتا نہیں پا رہا، میں اس لیے انہیں روک نہیں رہا کہ مجھے انہیں خبر دینی ہے کہ ماں مر چکی ہے، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟
وہی جو سارے ریل میں ابھی تک غصے میں تھے سب کو ان بچوں پہ رحم آنے لگا. سب کے سب رحم کھانے لگے. وہ جو بزرگ بیٹھے تھے نا کہ میری اینک اتاری, وہ خود اینک اتار کے دے رہے تھے. بیٹا کھیل لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو اخبار بچہ چھین رہا تھا اور وہ بزرگ برا منا رہے تھے, انہوں نے کہا جا بے شک پھاڑ دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. توجہ ہو. اب ہر آدمی کی نیت بدل گئی. کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ معلوم ہے جو پہلے معلوم نہیں تھا. اچھائی برائی, برائی اچھائی ہو جاتی ہے اگر چیزوں کے حالات ماحول بدل جائے. لیکن دو چیزوں سے متعلق کسی دین کا, کسی مکتب کا, کسی مذہب کا کبھی نظریہ نہیں بدلتا. ایک ہے عدل, دوسرا ہے ظلم. عدل ہر حالت میں اچھا, ظلم ہر حالت میں برا. میں نے پورے فلسفے کلام کی ساری بحثوں کا نچوڑ دو جملوں میں پیش کیا. اگر پہنچا پایا تو پہنچا دیا, نہیں پہنچا پایا تو پھر میری قسمت. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. تمام چیزوں پہ, اچھائیوں برائیوں پہ اختلاف ہو سکتا, لیکن کبھی بھی عدل پہ کسی کے پاس چلے جائیں اور کہیں گے اس نے عدل کیا, ہر آدمی تعریف کرے گا. اور اگر کہتے ہیں ظلم کیا تو ہر آدمی کہے گا غلط ہے, ہر آدمی کہے گا برا. اب سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے یہاں عدل اصول دین میں کیوں ہے. بات پہنچ گئی ہے. یہ اصول دین میں عدل ہے, اصول دین میں عدل ہے. عزیزان گرامی, جناب امیر کا خطبہ ہے, میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا موضوع کو. آج دو مثالیں سن لیجیے. جناب امیر کا خطبہ ہے جس میں فرماتے ہیں میرے دامن پہ کوئی اتنا سا بھی ظلم کا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ ایک چونٹی, سب سمجھتے ہیں لفظ چونٹی کو, آپ کی سندھی زبان میں کیا کہتے ہیں, مکوڑی, چھوٹی سی ہے. مولا فرماتے ہیں وہ چونٹی جب ایک ٹوٹا ہوا گندم کا دانہ اٹھائے, آٹا نکال کے چھلکا منہ سے اٹھا کے پھینکنے والی ہے, اور میں جانتا ہوں اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے, علی علی ہے. مولا کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ چھلکا تھوکنے والی ہے, پھینکنے والی ہے. مولا فرماتے ہیں میرے دامن پہ کوئی اتنا بھی ظلم کا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی خود اس چھلکے کو پھینکے میں اس کے منہ سے نکال لوں. پتہ نہیں میں پہنچا سکا یا نہیں. مولا فرماتے ہیں کوئی اتنا بھی ظلم کا دھبا نہیں دکھا سکتا, میں ایسا عادل ہوں. پھر علی مظلوم نہیں ہے. اتنا بڑا عادل امام ہو اور آج بھی لوگ کہیں یہ علی سے زیادہ حق رکھتے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنا بڑا عادل امام, علم لدنی کا مالک امام, کتنے مظلوم ہیں کہ آج ساری دنیا ان کے عدل کو مانتی ہے, ان کے علم کو مانتی ہے, لیکن پھر بھی اوروں کو اگر اس کے مقابلے میں لے آئے تو یہ مولا پہ بہت ظلم ہے. میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. اب جگہ نہیں ہے ہال کے اندر, میرے پھر بھی برادر آنا جو جہاں تک آواز پہنچتی رہے, جہاں سے کھڑے ہیں. اور عزیزان گرامی جتنی زحمتوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. میرے بہت سے لوگ برادران کہتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں, اگر دور ہے تو اور بات ہے, لیکن جو فرش عزا کا ثواب ہے نا, آپ کو علم تو مل جائے گا, فرش عزا کا ثواب نہیں ملے گا. کسی بہت بزرگ مجتہد عالم نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا, کہا حبیب آپ کا مقام ایسا ہے کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے راستے میں آپ کی ذریعہ, جاتے میں بھی آپ کو دیکھتا ہے, آتے میں بھی آپ کو دیکھتا ہے. کوئی آپ کی تو حسرت نہیں, کہا ایک ہے. کہا آپ کی حسرت حسین کی بارگاہ میں ہوتے, کہا ایک حسرت ہے. کہا کیا حسرت ہے؟ کہا فرش عزا کا ثواب, یہ میری حسرت ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جنت میں فرش عزا کا کتنا ثواب ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا وہاں پہ کہ اللہ وہ فرشتے جو یہاں بھیجتا ہے, جب وہ آ کے تبرک لے کے جاتے ہیں, جملہ میں کہہ گیا ہوں, جب وہ یہاں سے تبرک لے کے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوتے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تھوڑا تبرک دے دو. تبرک کیا؟ میں اور آپ, ہمارا تبرک ہے کھانا, یہ تبرک ہمارا, اور لفظ تبرک استعمال کریں. فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو ان کا تبرک کیا ہے؟ کہ پوچھا ان کا تبرک کیا ہے؟ وہ یہ ہمارا تبرک لے کے جاتے ہیں. کہ نہیں, کہا عزاداروں کے آنسو.
جمع کرتے ہیں، مس کرتے ہیں آپ کے چہرے کو. میرے کو ساتھ کہا کرتے تھے جب آنسو بہاؤ نا تو ضائع نہ کرنا، چہرے پہ مل لینا. کیوں؟ کہ یہی آنسو تمہارے چہرے کو نور بنا دیں گے، یہ چمکے. کیوں؟ کس پہ بہایا گیا؟ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ برسی تھی. جو حسین پہ آنسو بہائے وہ آنکھ کبھی نہیں برستی. روز قیامت نہیں، وہ صرف غم حسین میں برستی ہے. تو گریہ ضرور کیجئے گا. معال مجلس مصائب مجلس ہیں. میں مصائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. کبھی بھی ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ بے شک فضائل میں بخل کر لینا، کم پیش کرنا، لیکن مصائب میں بخل نہ کرنا. اہل بیت کے مصائب کو صرف دشمن چھپاتا ہے. فضائل کو بھی بہت سے دشمنوں نے چھپایا، بغض میں چھپایا، لیکن مصائب ایسے جس سے ان کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے. آئے میں پیش کروں. علماء کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں بیبیاں کسی لاشے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ تاریکی تھی نا، اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی. کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. لاشیں کہاں پڑے ہیں، کس حالت میں، کوئی لاشا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا تو جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں ویسے بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئے. اپنے اپنے شہداء کو تلاش کرنے لگی. کوئی بیوی آواز دیتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبرا، ہائے میرا لال علی اکبر. کوئی بیوی کہتی تھی واہ قاسمہ، اور ایک بیوی آواز دے رہی تھی واہ عباسا، اے عباس ہمارے پردے چھن گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی تہذیب میں مصائب پہ میں نے دیکھا ہے لوگ بلند آواز سے روتے ہیں. کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، بلند آواز سے رونے کا ثواب زیادہ ہے. چوتھے امام کا فرمان ہے، میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے بابا پہ روئیں ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اجرکم اللہ. سب بیبیاں کسی نہ کسی لاشے پہ چلے گئیں، لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. یہ 2 بیبیاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں. جانتے ہیں کون سی 2 بیبیاں؟ پہلی بیوی ہے جناب زینب کبریٰ. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کسی لاشے پہ نہیں گئیں. آئیں کس کے لاشے پہ؟ اپنے بھائی حسین کے. حضرت اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے. میں سوال کروں آپ سے، کوئی ماں اتنا صبر کر سکتی ہے؟ روایت کے الفاظ ہے جب ناقہ پہ بلند کیا نا بی بی کو، اونٹنی پہ بیٹھ کے جانے لگی تو دیکھا بی بی کی نظر پڑی اپنے دونوں بیٹوں کے لاشوں پہ. جب لاشوں کو دیکھا تو بی بی نے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ جب آنسو بہنے لگے نا کہا اون و محمد خدا حافظ، اے میرے شیروں ماں جا رہی ہے. لیکن بلند آواز سے گریہ نہیں کیا، لاشوں پہ نہیں گئی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں جب جناب 11 محرم کا دن نکلا جناب زینب پہلے آئیں جناب سید الشہداء کے لاشے پہ. امام سجاد کہتے ہیں جب میری پھپھی آئی نا میرے بابا کے لاشے پہ تو مولا کہتے ہیں میری پھپھی میرے بابا کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو کہ میری پھپھی بوسہ دے دیتی، میری پھپھی چوم لیتی. میری پھپھی طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اور پھر کہتی جاتی تھی صلی علیکہ ملیک السماء یا جدہ، اے میرے نانا رسول خدا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے. ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں آپ کا نواسہ کتنا زخمی ہے، اسے کتنے پتھر مارے گئے.
میں جملہ پیش کر رہا ہوں پانچویں امام کا. مولا امام باقر کہتے ہیں جس آدمی کے پاس تلوار تھی اس نے میرے دادا حسین کو تلوار کا وار کیا. جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے تیر مارا. جس کے پاس تیر نہیں تھا اس نے نیزہ مارا. جس کے پاس نیزہ نہیں تھا اس نے لاٹھی سے مارا. کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا. کہ لوگوں نے پتھر تک مارے میرے جد کو. میرے دادا حسین کو لوگوں نے پتھر بھی مارے. یہ کتنی کتابوں میں ہے روایت. میں جملہ پیش کروں تو مولا کہتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. پھر اس کے بعد رو کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی جب آخری مرتبہ حسین سے ودا کروں تو میں بوسہ دے دوں, لیکن اماں کہیں جگہ نہیں ہے, میں کہاں بوسہ دوں. پھر مولا سجاد کہتے ہیں میری طرف دیکھیے گا, میری طرف اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. مولا سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میری پھوپھی بیٹھی اور اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گلے پہ رکھا اور چوم کے کہا اماں یہ آپ کا بیٹا. اجروں کو میں نے ابھی تمام نہیں کیا بھائی, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں نے کہا 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. میں نے بھی صرف ایک بیوی کے مسائل بتایا ہے. جانتے ہیں دوسری بیوی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئی؟ اس بیوی کا نام ہے رباب. جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئے, کسی سے نہیں کہا میرا اصغر کہاں ہے. جناب رباب بھی آئے جناب سید الشہداء کے لاشے پہ. جانتے کیسے ہیں آپ سنیں گے. بس بھائی آخری جملے 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب جناب رباب آئی نا مولا حسین کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی, آنسو خشک ہو گئے تھے. روتے روتے ایک مرتبہ آئیں اور آ کے کہا میرے سرتاج حسین, میرے آقا حسین, میرے مولا حسین, اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے نا, اگر میرے ہاتھ پشتے گردن بندھے نہ ہوتے, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی, میں دھوپ نہ پڑنے دیتی, میں ہاتھوں سے سایہ کرتی. بی بی دوسرا جملہ کہتی ہے اے میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی, میں کبھی بھی آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے نہ جاتی. پھر بی بی نے ایک جملہ کہا اے میرے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا, میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. میرے مولا میں آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجروں کو میں نے پھر بھی ایک آخری جملہ کہا مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر دوسرے سکینہ. مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا, جب موقع ملے گا میں سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں یہاں پہ مسائب میں ختم نہیں کر سکتا, میں یہاں مسائب نہیں چھوڑ سکتا. جناب رباب کا حق ادا نہیں ہوگا. بس بھئی بی بی چلی کہاں گئی؟ کربلا سے کوفے, کوفے سے شام گئے. شام میں بی بی کو رہائی ملی. جب رہائی ملی تو پھر ایک مرتبہ چھوٹی سی قبر پہ دوبارہ گئے اور لپٹ کے ایسے روئیں جیسے ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. بس میں ایک مرتبہ شام سے دوبارہ چہلم پہ کربلا آئی. جب آئی نا کربلا چہلم پہ تو 3 دن امام سجاد وہاں رکے تھے. 3 دن رکنے کے بعد کہا پھوپھی اماں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں, بیویوں سے کہیں تیار ہو جائیں. میرا وعدہ ہے سب آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. میں نے بھی مصائب ختم نہیں کیا, میں بھی پڑھنے والا ہوں سب جملے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. جیسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار ہے. امام سجاد آئے ماں کے پاس, کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ جناب رباب تڑپنے لگی. کہا بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا اور اپنے گھر واپس جاتی ہے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. میرے پاس حسین کی 2 نشانیاں تھیں, ایک کربلا میں رہ گیا,
دوسری شام میں رہ گئی، میں جب واپس جاؤں گی تو لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ امام سجاد تڑپنے لگے، رونے لگے۔ کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا نا میں اسے بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، میں بتاؤں گی علی اصغر کو کیسے تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی علی اکبر کو کیسے برچھی لگی۔ امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ابھی حرم نہیں بنا تھا، ابھی زری نصب نہیں ہوئی تھی، ابھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں مادر گرامی ساتھ چلیں، بی بی مدینے آ گئی۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی سبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا، بس آخری روایت پیش کر رہا ہوں کہ 4 بیویاں جب مدینے واپس آ گئی نا تو 1 سال زندہ نہیں رہی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی دنیا سے گئی 4 مہینے میں جناب رباب، دوسری 6 مہینے میں جناب لیلا۔ کہا یہ بیویاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی، جو بھی مدینے آتا تھا نا زیارت کی، رسول خدا کے روزے کی زیارت کے لیے، تو پوچھتا ضرور تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو سب کہتے تھے مدینے والے اس کا نام لیلا ہے، اسے علی اکبر کا بڑا غم ہے، یہ ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، یہ سوتی نہیں کہتی ہائے میرا علی اکبر۔ اجرکم اللہ۔ بس پھر آخری جملے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے گزرے، مدینے واپس آنے کے بعد جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہے سائے میں آ جائے۔ اے سید سجاد رباب بہت بیمار ہے، ہر روز صبح کوزے میں پانی لیتی ہے، دھوپ میں رکھ دیتی ہے، جب پانی گرم ہوتا ہے تو وہ گرم پانی پیتی ہے، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہے کہتی ہے واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی ہے کہتی ہے واہ حسینہ واہ علی اصغرہ۔ اے سجاد اپنی ماں سے کہے سائے میں آ جائیں۔ امام سجاد آئے صحن میں، کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیں۔ جانتے جناب رباب نے کیا کہا؟ بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے وعدہ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑا، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، سائے میں چلیے۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، 2 جملے صرف دعا کی کہوں گا۔ اپنی اپنی پریشانیوں کو ذہن میں لے آئیے گا، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لے آئیے گا۔ ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ جب بیبیاں چہلوں پہ آئی نا کربلا، جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کا نشان کہاں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو تعویذ قبر دکھاؤں۔ اشارہ کیا یہاں میرے بابا کی قبر، ساری بیویاں قبر پہ گر گئی، بہت گریہ کیا۔ مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے، خود ہی پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں بس کریں۔ جیسی ساری بیویاں اٹھی نا مولا حسین کی قبر سے تو خود ہی جناب زینب نے سوال کیا بیٹا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ گر گئیں، سب رونے لگیں۔ پھر مولا سجاد نے کہا بس کریں۔ پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ کہا یہاں قاسم ہے، اون و محمد ہے۔ بیویاں بہت روئیں،
ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. اپنی اپنی حاجات طلب کرنی ہو تو طلب کر لیجیے گا. کسی مومن کے لیے اجتماع سے دعا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی, ہر شہید کا بتا دیا, لیکن میرے بھیا عباس کا نہیں بتایا. میرے بھائی عباس کی قبر کہاں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, آئیں میرے ساتھ چلے میں آپ کو لے چلے. جب چلنے لگے نا مولا سجاد آگے تھے, پیچھے جناب زینب, باقی بیویاں اور پیچھے تھیں. جیسے بیویاں چلی جناب زینب نے راستہ روک لیا, کہا بیویوں رک جاؤ, میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے, لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا, مت بتانا. سکینہ شام میں رہ گئے. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے. حاجی خطیب اصغر صاحب اور جملہ جتنے بھی لطیف شاہ صاحب اور بہت سے مجھ سے لوگوں نے علماء سے دعا کی. اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا. پروردگاران سب کو صحت کلی عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. تمام کے تمام پروردگارہ جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مجالس ہیں سب کی خیر و عافیت عنایت فرما. جہاں جہاں عزادار ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی ان کی حاجات ہیں تمام مومنین کی حاجات قبول فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.